قومی سلامتی کمیٹی نے پاک فوج کو ہر ضروری جوابی اقدام کا اختیار دے دیا۔ بھارتی فوج نے پاکستان کی سرزمین پر میزائل، فضائی اور ڈرون حملے کیے۔ قومی سلامتی کمیٹی کی بھارت کے غیر قانونی اقدامات کی شدید مذمت۔ پاکستان اپنی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی کا بدلہ لینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ پاکستان جوابی کارروائی کا وقت، جگہ اور طریقہ کار خود انتخاب کرے گا۔ افواج پاکستان نے مادر وطن کا دفاع کرتے ہوئے بھارتی حملے ناکام بنائے۔ 5 بھارتی طیارے اور ڈرونز مار گرائے۔ قوم افواج پاکستان کی بہادری اور بروقت دفاع پر فخر کرتی ہے۔ پاکستان امن کا خواہاں ہے مگر خود مختاری پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ عالمی برادری سے بھارتی جارحیت کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ اعلامیہ کے مطابق حملوں میں معصوم بچے، خواتین اور مرد شہید ہوئے۔ عمارتوں اور مساجد کو نقصان پہنچا۔ بھارتی جارحیت نے خلیجی ممالک کی کمرشل فلائٹس اور نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کو خطرے میں ڈالا۔ بھارت نے جھوٹ اور سیاسی مقاصد کی خاطر معصوم شہریوں پر حملہ کیا۔ پاکستان اس کو برداشت نہیں کرے گا۔ خطے میں آگ بھڑکانے کی تمام تر ذمہ داری بھارت پر عائد ہوگی۔ بھارت کو اس صورتحال کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ بھارت کی جارحیت، پاک فوج کا منہ توڑ جواب۔ بھارت کے 5 طیارے مار گرائے، 3 بھارتی رافیل، 1 MiG 29 اور 1 سخوئی 30 طیارہ تباہ۔ بھارتی طیارے بٹنڈا، اکنور اور اونتی پورہ میں گرائے گئے۔ پاک فضائیہ کے تمام طیارے محفوظ ہیں۔ DGISPR پاک فوج نے بھارت کا انفینٹری بریگیڈ ہیڈ کوارٹر اور 6 مہار یونٹ کا بٹالین ہیڈ کوارٹر بھی تباہ کر دیا۔ میزائل سٹرائکس اور مارٹر گولوں سے دندیال سیکٹر، چھتری اور پانڈو سیکٹر میں بھارت کی متعدد پوسٹیں تباہ۔ شکر گڑھ، برنالہ سیکٹر اور سیالکوٹ میں 4 بھارتی ڈرونز مار گرائے۔ بھارت کا اپنے 3 طیارے تباہ ہونے کا اعتراف۔ عالمی میڈیا نے بھی بھارتی طیارے تباہ ہونے کی تصدیق کر دی۔ پاکستان کی جانب سے بھرپور فضائی اور زمینی کارروائی جاری۔ LOC پر جوڑی پوسٹ اور بڈوری سیکٹر میں دشمن کے 50 فوجی پوسٹیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ پیکانٹی سیکٹر میں بھی 40 بھارتی فوجی پوسٹیں چھوڑ کر فرار۔ پاک فوج کے حملے میں دشمن کی دھرمسل 1 اور 2 پوسٹیں تباہ۔ شاہپور 3 پوسٹ کو بھی پاک فوج نے نشانہ بنایا۔ پاک فضائیہ کا ملکی سرحدوں کا تاریخ ساز دفاع۔ بھارت کا غرور خاک میں مل گیا۔ دشمن نے پاک فوج کے سامنے اپنی شکست تسلیم کر لی۔ بھارتی فوج نے لائن آف کنٹرول کے چورا کمپلیکس، چکوٹھی، سانگھر، چری کوٹ سیکٹر اور وادی لیپا میں سفید جھنڈے لہرا دیے۔ پاک فوج کا لائن آف کنٹرول پر تباہ کن جوابی کارروائی۔ دشمن کی پوسٹوں کو بھاری نقصان۔ بزدل بھارت کی اندھیرے میں کھلی جارحیت۔ پاکستان میں 6 مقامات پر 24 حملے۔ DGISPR کے مطابق کوٹلی، مظفر آباد، احمد پور شرقیہ، مورید کے سیالکوٹ اور شکر گڑھ میں حملے۔ 26 شہری شہید، 46 زخمی ہوئے۔ احمد پور شرقیہ میں 2 بچیوں سمیت 13 شہری شہید ہوئے۔ مظفر آباد میں مسجد بلال پر حملے میں 3 افراد شہید، 2 بچے زخمی۔ کوٹلی میں مسجد عباس کو نشانہ بنایا گیا، 2 بچے شہید اور ماں بیٹی زخمی ہوئی۔ مرید کے میں مسجد ام القرا پر حملے میں 3 افراد شہید اور 1 زخمی ہوا۔ سیالکوٹ اور شکر گڑھ میں حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ بھارت کی LOC پر فائرنگ سے 5 افراد شہید ہوئے۔ DGISPR کی نیوز بریفنگ۔ بھارت نے نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پر نوسیری ڈیم کے اسٹرکچر کو نقصان پہنچایا۔ ہائیڈرو انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانا ناقابل قبول اور خطرناک اقدام ہے۔ آبی تنصیبات کو نشانہ بنانا جنگی اقدار اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ کیا بھارت جانتا ہے کہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ DGISPR کا سوال۔ کہا پاکستان کا کوئی طیارہ بھارتی ایئر اسپیس میں نہیں گیا۔ بھارت کے بیک وقت 78 طیاروں نے پاکستان پر حملہ کیا۔ ہم بھارت کے 6 سے زیادہ طیارے تباہ کر سکتے تھے لیکن ہم شہریوں کو نشانہ نہیں بنانا چاہتے تھے۔ ہم کشیدگی کو زیادہ پھیلانا نہیں چاہتے تھے۔ شہری آبادیوں کو نشانہ بنانا گھٹیا پن کی عکاسی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی دنیا نیوز سے گفتگو۔ بھارت جارحیت کا ہر حربہ ناکام۔ پاک فوج نے مزید 4 بھارتی ڈرونز مار گرائے۔
پکلیاں سیالکوٹ سیکٹر میں بھارتی فوج کے 4 ڈرونز کو نشانہ بنایا گیا۔ بھارتی ڈرونز نے پاکستانی حدود میں دراندازی کرنے کی کوشش کی۔ پاکستان نے جدید دفاعی اور تکنیکی EW صلاحیتوں کی وجہ سے 2 مزید بھارتی ڈرونز کو نیچے اتار کر قبضے میں لیا۔ اس سے قبل برنالہ، شکرگڑھ اور کوٹلی سیکٹر میں بھارت کے 3 ڈرونز گرائے گئے۔ اب تک کل 7 بھارتی ڈرونز گرائے جا چکے۔ مظفر آباد میں بھارت کے حملے میں شہید ہونے والے شہریوں کی نماز جنازہ ادا۔ ایک شہید کی نماز جنازہ یونیورسٹی گراؤنڈ جبکہ 2 شہداء کی نماز جنازہ بینک روڈ پر ادا کی گئی۔ کوٹلی آزاد کشمیر کے علاقے نکیال میں بھارتی حملے میں شہید بہن بھائی کی نماز جنازہ بھی ادا۔ شہریوں کی کثیر تعداد میں شرکت۔ مریدکی میں شہید 3 افراد کی نماز جنازہ ادا، اہل علاقہ کی شرکت۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی بھارت کے بزدلانہ حملے کی مذمت۔ بھارتی اشتعال انگیزی کا مقابلہ بھرپور طاقت کے ساتھ کیا جائے گا۔ شہری علاقوں کو نشانہ بنانا اقوام متحدہ کے چارٹر اور پاکستان کے خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی۔ پوری قوم اپنی بہادر مسلح افواج کے پیچھے متحد ہے۔ صدر آصف علی زرداری کا بیان۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا مکار دشمن نے بزدلانہ حملہ کیا۔ پاکستان بھارت کی مسلط کردہ اس جنگی عمل کا بھرپور جواب دینے کا پورا حق رکھتا ہے۔ پاکستانی قوم اور افواج پاکستان دشمن سے نمٹنا بخوبی جانتے ہیں۔ دشمن کو اپنے مذموم مقاصد میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا پاکستان نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے پاک افواج نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا اور بھرپور جواب دے کر قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پاک فضائیہ کے بھارت کو 5 جنگی طیارے مار گرانے پر شاندار الفاظ میں خراج تحسین۔ مریم نواز نے کہا بھارت کا غرور، تکبر اور جھوٹا پروپیگنڈا آج فضاؤں میں جل کر راکھ ہو گیا۔ یہ صرف دفاع نہیں، پاک فوج نے تاریخ رقم کر دی۔ پاکستانی سیاسی قیادت اور قوم پاک فوج کے شانہ بشانہ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی بھارت کے بزدلانہ حملے کی مذمت۔ کہا بھارت نے پاکستان کی سویلین آبادی کو نشانہ بنایا۔ بھارت کے حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ پاکستان آرمی اور ایئر فورس بھارت کو پوری طاقت سے بھرپور جواب دے رہی ہے۔ آصفہ بھٹو نے کہا بھارتی حملہ ہماری خود مختاری کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے اور بلا اشتعال جارحیت ہے۔ حملے میں عام شہری، معصوم خواتین اور بچوں کو نشانہ بنایا گیا۔ پرائم منسٹر آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کا رات کی تاریکی میں بھارتی حملے کی شدید مذمت۔ کہا ہندوستان نے حسب روایت آزاد کشمیر میں حملہ کیا۔ پاک افواج کے ساتھ مل کر ہندوستانی جارحیت کا بھرپور جواب دیں گے۔ بھارت سفید جھنڈا لہرانے پر مجبور ہو گیا۔ بھارت کے لیے شرم کا مقام ہے۔ بھارتی میڈیا تسلیم کر رہا ہے پاکستان نے 5 جہاز مار گرائے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں حملہ کرنا بزدلی کی نشانی ہے۔ پاکستانی قوم اور افواج پاکستان کا مورال بہت بلند ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ۔ اور فرانس، روس، برطانیہ اور جاپان کی پاکستان اور بھارت سے تحمل کی اپیل۔ فرانسیسی وزیر خارجہ جلد بھارت اور پاکستانی ہم منصب سے بات کریں گے۔ فرانسیسی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا دونوں ملک تنازع بڑھانے سے گریز کریں، شہریوں کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ روسی وزارت خارجہ نے بھی دونوں ممالک سے کشیدگی میں کمی کے لیے اقدامات کی اپیل کی ہے۔ برطانیہ نے بھی پاکستان اور بھارت میں کشیدگی کم کرنے میں مدد کی پیشکش کر دی۔ برطانوی وزارت تجارت جوناتhan رینالڈس نے کہا برطانیہ بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کم کرنے میں مدد کے لیے تیار ہے۔ جاپان نے تحمل کی اپیل کرتے ہوئے خبردار کیا کہ یہ صورتحال مزید جوابی حملوں اور مکمل فوجی تصادم کا باعث بن سکتی ہے۔